کشمیر تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، اور اسما اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنی جنت سے اپنے ولیمے کا ولاگ شیئر کرتے ہوئے دیکھنے والوں کے لیے، فینس کے لیے، اور بہت ہی خوبصورت مناظر، اور اس کے ساتھ ساتھ اسما کی سمجھداری اور ذہانت کو داد دینے کو دل کرتا ہے۔ کون سی سمجھداری، کیسی ذہانت، اس پر بات کریں گے۔ ولیمے کی دعوت میں گھر والے یعنی کہ میکے والے نظر نہیں آئے ایک بھائی کے علاوہ، ایسا کیوں ہوا؟ اور دلہا صاحب کے چشمے کا راز بھی کھل گیا۔ اسما اور دلہا بھائی دونوں ہی زبردست لگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم، شاد و آباد، ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ٹی ٹائم ریویوز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، خیر خیریت سے ہیں، اور اپنا ٹی کافی مگ لے کر بیٹھ چکے ہیں ٹی ٹائم ریویو کے برانڈ نیو ایپیسوڈ کو انجوائے کرنے کے لیے۔ اسما نے اپنے فینس کو، اپنے دیکھنے والوں کو دے دی ہے ٹریٹ۔ کس صورت میں جناب؟ خوبصورت مناظر کی صورت میں۔ جنت نظیر کشمیر کو کہا جاتا ہے۔ ولیمے کو ہم ریویو کریں گے، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب دا چینل، اور جو نیو سبسکرائبرز آئے ہیں پچھلی ویڈیو کے تھرو اسما کی شادی پہ جو ریویو دیا گیا، آپ کو بے حد پسند آیا، آپ نے کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، آپ کا بے حد شکریہ۔ اسما کی شادی کے حوالے سے اسما کے فینس نے، سبسکرائبرز نے بہت کمنٹس بھی کیے ٹی ٹائم ریویو کو لاسٹ ریسنٹ ویڈیو پر، اس پر بھی ہم ڈسکس کریں گے، بات چیت کریں گے، آپ کے کمنٹس کو شامل کریں گے اپنی ویڈیو میں، تو آپ نے جڑے رہنا ہے، مزید کمنٹس کرنے ہیں، پوری بات سننے کے بعد کیجیے گا براہ کرم۔ ریویو آپ کو اچھا لگ رہا ہو تو آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور اس کو شیئر بھی کرنا ہے، تھینک یو جی۔ تو جناب ہم بات کر رہے تھے کہ کشمیر جنت نظیر، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ جو اسما ہیں وہ شادی کر کے آزاد کشمیر میں بیاہ کر چلے گئی ہیں، وہاں پر ان کا سسرال ہے، وہیں سے ہم نے ان کا ولاگ بھی دیکھا جو شیئر کیا گیا، اور آئی تھنک سو ان کے بھائی شوٹ کرتے ہیں، اور ان کو بھی داد دینی چاہیے کہ وہ بڑا اچھا کیمرہ ٹیکنیکس ہیں ان کی، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے پکچرائز کیا ان کے ولیمے کو۔ تاب جیسے میدانی علاقوں کی گرمی برداشت کرنے والے جو سبسکرائبرز ہیں، دیکھنے والے ہیں، وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جو اس طرح کا موسم آپ کو دیکھنے کو ملے، آپ کو ایسے مناظر، اور وہ بھی شادی کی صورت میں، تو وہ تو ایک ٹریٹ ہی ہو گئی دیکھنے والوں کے لیے۔ ایک ایسی شادی جس میں کوئی نمود و نمائش نہیں آپ کو مل رہی، ہاں پیسے ان پر اڑائے گئے جو کہ نہیں اڑائے جانے چاہیے تھے۔ پیسوں کی نمائش کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرنا کہاں کی خوشی، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے معاشرے میں کس حد تک غربت ہے، اور لوگ ایک ایک روپے کے لیے کس طرح محنت اور مشقت کرتے ہیں، ترستے ہیں، لوگوں کے بچوں کے منہ میں نوالے نہیں جاتے، تو ایسے پیسوں کو اڑتا ہوا دیکھنا، پاؤں میں آنا بہت برا لگتا ہے۔ ہماری خوشی اس میں ہونی چاہیے کہ ہمارا پیسہ کسی صحیح جگہ پر مستحق کے ہاتھ میں جائے، تاکہ وہ اپنے بچوں پر اس کو خرچ کرے، اپنی ضروریات پوری کرے، خود کو مشکل سے نکالے آپ کی دی ہوئی رقم سے، جو کہ عزت والے طریقے سے آپ خرچ کریں گے، آپ کے دل کو بھی سکون ہوگا، اور جو خوشی آپ کو ملے گی وہ نہ صرف اس دنیا میں ہوگی بلکہ آخرت میں بھی آپ کے کام آئے گی۔ ہمارے بڑے یوٹیوبرز جیسے کہ رجب بٹ اور ڈکی جو غلط ٹرینڈ سیٹ کر دیتے ہیں باقی انفلوئنسرز پر، اس کا خاصا اثر ہوتا ہے۔ نہ صرف انفلوئنسرز، یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کی زندگی پر کس طرح کے اثرات وہ چھوڑتے ہیں، ان کو کس طرح کے احساس محرومی میں مبتلا کر سکتے ہیں، تو ہمیں ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے ایز این انفلوئنسر۔ باقی شادی کی تمام رسومات اور تقریب بالکل سادگی سے ہوتی ہوئی نظر آئی، ایسی کوئی بات نہیں نظر آئی جس پر ہم تنقید کر سکیں یا جو برا اثر چھوڑ رہی ہو دیکھنے والوں پر۔ دودھ پلائی کی رسم دکھائی گئی، جس پر عموماً شادیوں میں اتنا شور ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی ولاگز میں، اور انہوں نے یہ بہترین کام کیا کہ میوٹ رکھا اپنے ولاگ کو بیک گراؤنڈ میوزک پر، اور بالکل اسی طرح سسرال پہنچ کر اسما نے دروازہ رکائی لی، اور وہ بھی بڑا اچھا لگا، ان کے سسر نے آئی تھنک سو ان کو پیسے دیے۔ اور ان تمام رسومات کے علاوہ ایک بات نوٹسیبل تھی، وہ یہ کہ ان کے سسرال کی سائڈ کی کوئی بھی خاتون جو تھیں وہ کیمرہ کے سامنے نہیں آئیں۔ مرد حضرات کو دکھایا گیا دلہا بھیا کے ساتھ بھی، اور دلہا بھیا کی بات کریں تو ان کی آئی سائٹ کے بارے میں بہت سوال کیے جا رہے تھے کہ جی چشمہ نہیں اتارا دلہا نے، تو انہوں نے ولیمے میں اتار کر دکھا ہی دیا، اور مجھے ان کی آئیز میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں نظر آیا۔ دیکھنے والوں نے بڑی بڑی باتیں کی تھی کہ نہیں یقیناً آنکھ میں کوئی مسئلہ ہے، جس کی آئی سائٹ بہت زیادہ ویک ہو، وہ جب اینک اتارتا ہے تو اس کی آنکھیں تھوڑی عجیب لگتی ہیں، اور وہ دیکھتا بھی عجیب ہے کیونکہ اس کو عادت نہیں ہوتی اینک کے بغیر دیکھنے کی۔ بوتھ آف دیم ور لکنگ گڈ ٹوگیدر، تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی والی بات ہو گئی۔ اس نیو کپل کے لیے اور تمام نئے جوڑوں کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور آپس کی جو صلح صفائی ہے، اتفاق ہے، برکت والی زندگی دے ان کو، شاد و آباد رہیں، اور اپنی پرائیویسی کو نہ پبلک کریں، بالکل بھی نہ پبلک کریں، کیونکہ شیطانی حملے بہت شدید ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان۔
کے معاملات کو بگاڑنے کے لیے، اور اس معاملے میں ہمیں اسما بہت ہی سمجھدار اور ذہین نظر آئی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ہوم ورک کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی شادی کی ویڈیوز کس طرح پکچرائز کریں گی، ولاگز کو کس طرح شیئر کریں گی کہ دیکھنے والوں کے ساتھ ان کی شادی، ان کی لائف کا یہ پارٹ بھی شیئر بھی ہو جائے اور ایسی کوئی پرائیویسی بریچ بھی نہ ہو۔ کہ جب آپ خود کیمرہ پکڑ کے ولاگنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سسرال والوں کے ساتھ بہت ساری باتیں آؤٹ ہوتی ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو ایک بانڈنگ ہے وہ بھی ریویل ہو جاتی ہے۔ بہت سے دیکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، جن ماؤں کی بیٹیاں بغیر سہاگ کے، بغیر شادی کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے دلوں میں حسرت ہوتی ہے۔ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو، جن کی خود کی شادی نہیں ہوئی، سب کو بہترین بر نصیب کرے، نیک بر نصیب کرے، اور جن کی شادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے، کیونکہ اسما سیٹ کے کمنٹ سیکشن میں ہی ایسا کمنٹ دیکھنے کو ملا جس میں دعا کی اپیل کی جا رہی ہے کسی خاتون کی طرف سے کہ 40 لوگ دعا کر کے آمین بولیں کہ میری شادی کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور ہو جائیں، کافی عرصے سے شادی نہیں ہو پا رہی۔ تو انفلوئنسرز کو اپنے دیکھنے والوں کے جذبات اور خیالات کا ضرور احساس ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی رومانٹک ڈنر ڈیٹ بھی دکھائی گئی جس میں ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈالے گئے اور دیکھنے والوں نے اس کو سراہا بھی کہ اچھا لگا ان کو دیکھنے کو یہ ہلکا پھلکا رومانس۔ مجھ جیسے موسم اور خوبصورت مناظر کے شدائی لوگوں کو تو وہاں کا جو موسم اور وہاں کا جو انوائرمنٹ تھا، سینز تھے ان کی جہاں پکچرائزیشن ہو رہی تھی کپل کی ویڈیوز کی بھی اور پکچرز کی بھی، وہ سب سے بہترین چیز لگی، اور یہی چیز مجھے جوڑ کے رکھ سکتی ہے ان کے ولاگز کے ساتھ۔ ادروائز بڑی ہی سادہ فیملیز ہیں دونوں، ایک طرح کی سادگی نظر آئی مجھے کھانے پینے رہنے سہنے کی، اور اسما سعید کی سمجھداری کو میں پہلے ہی داد دے چکی ہوں، ایک دفعہ پھر دوں گی کہ ان کی سمجھداری اور سمارٹنس یہ کہ انہوں نے اس طرح سے اپنی شادی کے ولاگ شیئر کیے اور ابھی تک اپنی نارمل ڈیلی روٹین کے ولاگز نہیں شیئر کر رہی، بڑی ہی سمجھداری کی بات ہے۔ کے اوپر ہوتے ہوئے کسی ولاگر کا اپنے ولاگز کو ترجیح نہ دینا اور اپنی پرائیویسی کو، اپنے رشتوں کو اہمیت دینا بڑی ہی سمجھداری کی بات ہے، ان کو سلیوٹ کرنا چاہیے، اور میں ان کو مشورہ دوں گی کہ یہ اپنی زندگی کو کھلی کتاب کی طرح لوگوں کے سامنے نہ رکھ دیں۔ اس کے علاوہ ان کے ہسبینڈ تھوڑا شائع نظر آئے ہیں، وہ اتنا ولاگر ٹائپ ہسبینڈ نہیں ہے، ان کو ٹرین کرنے میں اسما کو ٹائم لگے گا، لیکن شادی سے پہلے اپنے ولاگ میں بتا چکی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت سے ولاگنگ کریں گی اور ان کو اعتراض نہیں ہے ولاگز میں آنے سے۔ دیکھیں آپ اپنے پردے کا، اپنی لیمیٹیشنز کا خیال رکھیں گی، کوئی بات ایسی نہیں کریں گی جو معاشرے میں برائی لانے کا سبب بنتی ہو، تو دیکھنے والوں کو بھی تنقید کا موقع نہیں ملے گا، ان کو بھی برا نہیں لگے گا۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگ ہیں جن کو برا لگا، کامنٹ سیکشن میں ٹی ٹائم ریویو کیا کرو انہوں نے اظہار بھی کیا کہ وہ نامحرم لوگوں کے سامنے آتی ہیں، اس طرح کی بات کی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ولاگنگ چیز ہی ایسی، اگر کوئی خاتون بے پردہ ہو کر ولاگ بنا رہی ہے، سامنے آ رہی ہے، تو پھر یہ بالکل گناہ کا کام ہے۔ آپ کے کامنٹس کا جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے اس کامنٹ کی بات کروں گی، پروین فیملی ولاگز یا پری ریئیکشنز جو ہمیشہ آتی ہیں کمنٹ سیکشن میں، بہت بڑے دل کی ہیں آنٹی کہوں گی میں آج آپ کو، اور ہمیشہ ہارٹس دیکھ کر جاتی ہیں اور میرے دل کھل جاتا ہے آپ کے ہارٹس دیکھ کر، میں بتا نہیں سکتی۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ کہ 1000 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہو گئے ٹی ٹائم ریویوز کے، اور جو سب سے پہلی مبارکباد مجھے دی وہ کیوٹ فیملی کر کے ایک کمنٹ ہے میری ریسنٹ ویڈیو میں۔ آپ کا کمنٹ بہت اچھا لگا، آپ نے بہت زیادہ وش کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہمیشہ جیتی رہیں۔ اس کے علاوہ کامنٹس کی ایک بڑی تعداد ایسی ہی تھی جس میں یہی کہا گیا صرف تھمبنیل ٹائٹل دیکھ کر کہ آپ کیوں تنقید کر رہی ہیں، جبکہ آپ نے میری پوری بات ریویو کا جو مقصد تھا وہ سمجھا ہی نہیں۔ میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات کی نہیں، اسما زیڈ یا ان کے سسرال کے حوالے سے، تو ایسا لگا کہ آپ نے بغیر ویڈیو سنے، بغیر ریویو دیکھے اپنا کمنٹ پاس کر دیا، لیکن کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم آپ خیال کیجیے گا۔ اسما سیٹ کے ولیج سے بھی کسی نے کمنٹ کیا اور بتایا کہ آپ ان کو غریب کہہ رہی ہیں، یہ غریب نہیں، یہ تو ذمہ دار ہیں، ہم ان کے گاؤں سے ہیں، اور یہ کہ ان کی شادی محرم سے ایک دن پہلے ہوئی تو بڑی اچھی بات ہے، ہم نے ان کو غریب نہیں کہا۔ جو ولاگنگ کر رہا ہے ظاہری سی بات ہے اس کے پاس اتنے وسائل تو ہیں کہ وہ ولاگ بنا سکے، اور اس کے بعد اس نے اتنا ہنر سیکھا ہوا ہے، اتنا اس کے پاس نالج ہے کہ وہ ولاگنگ جانتا ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہمبل بیک گراؤنڈ ہونا ایک دوسری بات ہے، ہم دوسرے ولاگرز کے کمپیریزن میں جب مقابلے میں بات کرتے ہیں تو ان کو یہی کہا جائے گا کہ یہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کی ولاگر ہیں، ان کے پاس وسائل محدود ہیں لیکن ان کا حوصلہ بلند ہے کہ یہ بڑی بڑی گاڑیوں، بڑے بڑے بنگلوں، شاپنگ مالز میں گھومنے کے علاوہ بھی اپنے گھر کی سادہ زندگی کو، اپنے کام کاج کو، زندگی کے رہن سہن کو دکھا کر لوگوں کو کانٹینٹ دیتی ہیں، اور ایسا کوئی بے راہ کر دینے والا کانٹینٹ نہیں ہے، بے حیائی والا کانٹینٹ نہیں ہے، بلکہ ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ یہ مزید اپنے آپ کو کور کر کے اب نیکسٹ ولاگنگ کریں تو زیادہ اچھا لگے گا، اور ایسے مائنڈ سیٹ کو، ایسے باشعور ذہنوں کو آگے بڑھ کر اپنی مسلم کلچر کو، اسلام کی اقدار کو فروغ دینے کے لیے نپی تلی ولاگنگ کرنی چاہیے تاکہ دوسرے ولاگرز کے لیے بھی مثال ہو۔ وہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ بڑی ہی اچھی چیز ہے، ہر ایک کو ولاگنگ کرنی چاہیے، لیکن لیمیٹیشنز میں رہ کر ولاگنگ کرنا بڑی بات ہے باقی ولاگرز کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو، اور یہ ایک بڑا ہی اچھا پیغام ہوگا، مثبت ولاگنگ کمیونٹی کو پیغام ہوگا۔
آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ تو ان کو بڑا غریب کہہ رہی تھی، انہوں نے شاپنگ تو ایسے کی ہے جیسے نواز شریف کی بیٹیاں. تو جناب شاپنگ جب شادی کی جاتی ہے لڑکیوں کی، خاص طور پر پاکستان میں، تو لوگ قرضے بھی لے لیتے ہیں. اگرچہ جہیز کو ہم سب لعنت سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن اپنی بیٹیوں کو دینے سے پھر بھی باز نہیں آتے. ایسے لوگ نہیں ڈھونڈتے، یا پھر اپنے بیٹے کی شادی کے وقت ہم ایسا نہیں سوچتے کہ ہم نے جہیز نہیں لینا. ہم اس لعنت کو خود لے کر چل رہے ہیں نسل در نسل، اور اس پر بات بھی کرتے ہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قرضوں تلے دب جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو بات نہ سننی پڑے. تو ہم تو ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی فیملی میں صرف یہ نہیں کما رہی، اور بھی ان کے فیملی ممبرز کماتے ہیں. جہیز کو ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے، اور جس طرح کے دیہی علاقے کا رہن سہن یہ دکھا رہی ہیں، وہاں پر ہر کوئی ان کی طرح کی انکم نہیں رکھتا اور نہیں افورڈ کر سکتا. تو ایسے لوگوں کے جذبات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور باقی یہ کہ ہر کوئی اپنی چادر کے مطابق اپنی بیٹی کو دے کر ہی اسے رخصت کرتا ہے، وہ کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتا. یہ بات ایک حقیقت ہے. اور یہی تھے آپ کے کامنٹس جن کو میں جواب دے چکی ہوں. آپ کو آج کا ریویو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، کامنٹس کر کے بتائیے گا، لائکس کر کے بتائیے گا. چینل پر اگر نہیں ہے تو فوراً سے سبسکرائب کیجیے اور فیملی کا حصہ بنیے. اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھا کیجیے. اللہ حافظ.